اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ زندہ افراد کی طرف سے واجب عبادتیں انجام نہیں دی جا سکتی. مستحب عبادتوں کے بارے میں یہ کہا کہ مستحب عبادتیں کچھ ایسی ہیں کہ جو زندہ کی طرف سے انجام دی جا سکتی ہیں. مثالیں وہ دے رہے تھے کہ مثلا زندہ کی طرف سے حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، یہ مثالیں دی تھی انہوں نے. اب ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ زندہ کی طرف سے ساری مستحب عبادتیں انجام دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، بس رجاءً یہ عبادت انجام دی جائے گی. کئی مرتبہ یہاں بیان ہو چکا ہوگا. رجاءً کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پروردگار نے مانگا ہے، اگر پروردگار کے پاس اس کا کوئی اجر ہے تو میں انجام دیتا ہوں قربتاً للہ. قربتاً للہ بھی نہیں، امید کے ساتھ کہ مجھے اللہ کی جانب سے ثواب ملے گا. اگرچہ یہاں یہ بات بیان ہو چکی ہوگی مگر رجا میں ایک دو پہلو اور بھی ہیں. اگر آپ ابھی سے پہچان لیں اس کا کیا طریقہ کار ہے تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ باتوں کو سمجھنے میں، مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک پہلو ہے رجا میں ہمارے لیے جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے. اور رجا کا دوسرا پہلو ہے خود مجتہدین کے لیے. دو پہلوؤں سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے رجاءً. مجتہدین کے حوالے سے اس لیے کہ کئی مقامات پر مجتہد کے لیے واضح نہیں ہوتا ہے. جیسا پچھلی گفتگو میں آیا تھا کہ مجتہد خود کہہ رہا ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں مگر مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے فتاویٰ تبدیل کر دیتے ہیں. لہذا قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں پوری تحقیق کرنے کے باوجود وہ جب کسی نتیجے پر نہ پہنچے کا مطلب ہے کہ یہ کام پروردگار نے فرض قرار دیا ہے، واجب ہے، یعنی واجب نہیں ہے. اگر واجب نہیں ہے تو کیا مستحب ہے یا مستحب بھی نہیں ہے. یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھانا کہ اگر آپ کے سامنے وہ فتویٰ پیش کر رہا ہے کہ یہ عمل واجب ہے تو مجتہد یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ آپ کا جو بھی عمل ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں کہ میں اس کو واجب کہہ رہا ہوں، یعنی پروردگار نے اس کو فرض قرار دیا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اس کا ذمہ دار مجتہد ہے. ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ فرض ہے کہ نہیں، ہم نے تو قرآن میں اتنی تحقیق نہیں کی، مگر مجتہد نے اپنی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واجب ہے، یعنی پروردگار نے اس کو واجب بنایا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ قیامت کے میدان میں جو کچھ مجتہد نے واجب کہا تھا وہ کسی وجہ سے واجب نہیں نکلا تو پروردگار ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ بھئی تم نے یہ واجب کیسے انجام دے دیا، تمہیں تو یہ واجب تو نہیں تھا یہ والا کام. جیسے بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں سنیوں کو دیکھ کر. قرآن میں تذکرہ بھی آیا ہے بار بار کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں زکوٰۃ بھی اسی طرح سے فرض ہے، لہذا زکوٰۃ دیتے ہیں. مگر ہمارے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو روپے پر زکوٰۃ جو نکالی جا رہی ہے یہ فرض نہیں ہے. تو جو افراد بھی فرض سمجھ کے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، شیعہ ہیں مگر فرض سمجھ کے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، پروردگار ان سے سوال کرے گا کہ بھئی میں نے تم سے واجب تو نہیں کہا تھا، یہ کیوں نکالی تم نے، یہ زکوٰۃ کیوں نکالی تم نے فرض. اب اگر وہ کہے کہ صاحب قرآن میں بار بار آیا تھا تو پھر تو اس کے سامنے مزید دلیلیں پیش کی جائیں گی، استدلال پیش کی جائیں گے. قرآن میں آیا تھا تو قرآن کی وضاحت کے لیے میں نے اپنا رسول بھیجا تھا، یا ائمہ علیہ السلام تھے جو وضاحت کر رہے تھے قرآن کی، تو تم نے ان کی وضاحتیں نہیں دیکھی، ان کی وضاحتوں کا مطالعہ نہیں کیا تم نے. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ کہے گا کہ جی ایک ہی جواب دینا پڑے گا اس کو کہ نہیں میں نے تو مطالعہ نہیں کیا تھا. تو مطالعہ نہیں کیا تو پھر تم نے کیسے فرض کر لیا کہ میں نے
زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، یہ بلیم اس پر آ جائے گا۔ اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، ہم کہیں گے بھی مجتہد نے واجب نہیں کہا تھا تو ہم نے نہیں نکالی زکوٰۃ، ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو اب سوال ہم سے نہیں ہوگا، سوال مجتہد سے ہوگا۔ یہ ہو گئے واجب کی بات۔ اسی طرح سے اگر مستحب کے بارے میں کوئی بات ہو، تعزیہ بنانا مستحب ہے کہ نہیں، علم بنانا مستحب ہے کہ نہیں، اگر ایک کام ہم مستحب سمجھ کے کر رہے ہیں، زیارت وارثہ پڑھنا مستحب ہے کہ نہیں، مثلا ایک کام اگر ہم مستحب سمجھ کے کر رہے ہیں تو پروردگار سے اب ثواب اجر یقیناً ملے گا۔ اگر پروردگار نے مستحب کہا ہے تو یقیناً اس کا اجر ملے گا۔ اب ہم نے زیارت وارثہ پڑھی، کہا پروردگار اس کا اجر، کس چیز کا اجر؟ کہ یہ زیارت وارثہ پڑھی ہے، کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں اس کا ثواب دوں گا، میں نے کب کہا تھا کہ میں اس کا اجر دوں گا؟ مثلا اگر مستحب نہ ہو تو کسی اجر کا مستحق نہیں بنتا انسان، اجر نہیں ملے گا۔ اچھا یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ مجتہد اس کو لکھ دے کہ یہ مستحب ہے، بھائی اچھا کام ہے کہ نہیں زیارت وارثہ؟ اچھا کام ہے نہیں کہ علم بنانا، تعزیہ بنانا اچھا کام ہے کہ نہیں؟ بالکل اچھا کام ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اچھا کام ہے تو مجتہد اسے کیوں نہیں لکھ دیتا کہ زیارت وارثہ پڑھنا مستحب ہے؟ کیوں نہیں لکھ دیتا؟ لکھ دے۔ نہیں، یہی مسئلہ ہے، اگر لکھ دے گا تو قیامت کے میدان میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہمارا ہاتھ مجتہد کے گریبان تک چلا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ مستحب ہے، اب اجر دلائیں آپ خدا سے، نہیں دلائیں گے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ لہذا اگر مجتہد مستحب نہ لکھے تو ہم کہیں گے کہ بھئی مجتہد نے تو نہیں لکھا مستحب، پھر ہم کیوں پڑھے زیارت وارثہ؟ اگر نہ لکھے تو ہم یہ سارے مستحب کام چھوڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی جتنے بھی مستحب کام ہیں۔ اگر لکھے کہ مستحب ہے اور نہیں نکلا مستحب تو وہ پکڑا جائے گا، قیامت میں اجر کیسے دے گا وہ؟ لہذا ان دونوں سے بچنے کے لیے ایک لفظ وہ استعمال کرتا ہے رجعان، کہ نہ یوں پکڑا جائے کہ اجر دینا لازمی ہو جائے، نہ یوں ہو کہ مستحب نہیں لکھا لہذا کوئی عملی انجام نہ دے۔ اس لیے کہ واجبات تو چند ہیں، محدود ہیں، مستحبات بہت لمبے چوڑے ہیں۔ اب اگر یہ نہ لکھے تو کوئی بھی شخص مستحب عمل کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا، توجہ ہی نہیں کرے گا، جبکہ اتنی ساری تفصیل ہے مستحبات کی۔ چنانچہ ان دونوں سے بچنے کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے رجعان، کہ یہ کام رجعان کر لو، کہ اگر پروردگار نے اجر رکھا ہوگا تو تمہیں ملے گا۔ اور آپ کو بھی ایک تنبیہ ہو گئی کہ یہ کام اچھا آپ کریں، زیادہ بہتر ہے، کرنا چاہیے والا کام، چنانچہ آپ بھی راغب ہوں گے کہ یہ کام کریں، اور وہاں سے پروردگار کی طرف سے بھی بری ہو جائے گا کہ میں نے اس کو مستحب نہیں کہا تھا، یہ اچھا کام تھا، اب پروردگار تجھ پر ہے، جتنا اجر دینا چاہے وہ دے۔ اور سید الشہداء کے بارے میں تو جو روایتیں ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، بلکہ معصوم کے کلام، کہ کوئی بھی حدیث ہماری طرف سے تمہارے سامنے بیان کی جاتی ہے اور تم اس پر عمل کر لو تو کسی نہ کسی طرح سے پروردگار اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ معصومین کا مرتبہ اور مقام ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، فقط اس کی طرف منسوب ہو گئی، معصوم کی طرف وہ چیز منسوب ہو گئی، تو اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ پروردگار خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اجر عطا کرے گا اس کا۔ چنانچہ ان دونوں کے درمیان یہ رجعان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب ہمارے لیے یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم اس کو مستحب سمجھ کر انجام دیں، مستحب ہے نہیں، جیسے بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مستحب ہے نہیں ایک کام مستحب سمجھ کے انجام دیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کے 5 احکام ہیں، یا تو وہ واجب ہوگا، یا وہ مستحب ہوگا، یا وہ حرام ہوگا، یا وہ مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ مباح ہوگی، اور مباح میں آپ جانتے ہیں کہ نہ کوئی اس کا اجر ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی سزا ہوتی ہے، کوئی اس کا جہنم میں بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ مباح کا کام دونوں طرف برابر ہے۔ اچھا
اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے یقیناً اس کا اجر ملے گا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے یقیناً اس کا اجر ملے گا. اگر ثابت ہو جائے کہ یہ مستحب ہے، نماز شب مستحب ہے، یقیناً اجر ملے گا، اس لیے کہ ثابت ہے یہ نماز شب. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی کام مستحب نہیں ہے، ہم کہیں کہ یہ مستحب ہے اور اس کے بعد ہم انجام دینے لگ جائیں. بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. جو مستحب نہیں ہوتا ہے اس کو مستحب سمجھ کر یا مستحب بنا کر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اگر مستحب نہیں ہے اور ہم اس کو مستحب بنا کر کام انجام دیں، بظاہر ہم نے بہت اچھا کام کیا، ایک نیک کام کیا، مگر حقیقت کیا کی ہم نے؟ حقیقت یہ کی کہ مستحب نہیں تھا، ہم نے اس کو مستحب بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین میں نہیں تھا ہم نے اس کو دین میں داخل کر دیا. تو اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. بدعت ہے اسی چیز کا نام کہ جو دین میں نہ ہو ہم اس کو دین میں شامل کر دیں، اسی کو کہا جائے گا بدعت. ایک بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہابی حضرات. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا آپ اس کو انجام دیں گے وہ بدعت ہوگا. ایک وہ کہتے ہیں مثلا رسول کے زمانے میں کیا اس طرح سے جلوس نکلا کرتے تھے؟ نہیں نکلا کرتے تھے. رسول کے زمانے میں کیا اس طرح سے نوحہ پڑھ کے آپ لوگ ماتم کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. صحیح بات. رسول کے زمانے میں سولر بازار سے ایرانین تک وہ مرکزی جلوس جاتا تھا؟ نہیں جاتا تھا. بات صحیح ہے. رسول کے زمانے میں ماتم کے نئے نئے طریقے تھے؟ نہیں تھے. صحیح بات. کہتے ہیں بس یہی تو بات ہے، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، رسول کے زمانے میں نہیں تھی آپ لوگ کرتے ہیں. یہ ایک بدعت کہنے کا ان کا وہ طریقہ ہے. دوسرا کیا طریقہ ہے؟ یعنی جو ان وہابی حضرات سے ہٹ کر دوسرے بھی جو برادران اہل سنت ہیں وہ بھی بہت ساری چیزیں انجام دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں. ہم اس کو بدعت کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ہم الٹا ان سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ بڑے لمبی داڑھی رکھی ہے مولانا صاحب آپ نے، یہ بتائیے کہ رسول کے زمانے میں موبائل فون تھا؟ نہیں تھا. رسول کے زمانے میں گاڑی تھی؟ نہیں تھی. رسول کے زمانے میں ایسی بلڈنگ تھی؟ نہیں تھی. رسول کے زمانے میں روڈ تھے؟ نہیں تھے. تو یہ سب بدعت ہو گیا. پھر آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں ان ساری چیزوں. نہیں یہ چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں مولانا صاحب. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو رسول کے زمانے میں نہ ہو ہر ایک کو بدعت کہہ دو، ایسا نہیں ہوتا. رسول کے زمانے میں نہ ہو مگر حرام بھی نہ ہو، ناجائز بھی نہ ہو تو ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں. اور بہرحال ماتم اور جلوس اور نوحہ اس کے لیے تو بہت ساری روایتیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ائمہ کو نہیں مانتے ہیں اس لیے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں. چنانچہ رسول کے برحق جانشین تھے یہ. انہوں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ ہیں، دین کا حصہ ہیں. نوحہ خوانی کرنا، مرثیہ خوانی کرنا، مجالس پڑھنا، اہل بیت کے کام کا تذکرہ کرنا، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں، یہ الگ نہیں ہیں. لہذا ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا یہ بہت ہی پسندیدہ کام ہے. کئی مقامات پر مستحبات سے بھی بڑھ کر اس کا اجر ہے. مستحبات میں بھی اتنا اجر نہیں ہوگا جتنا. تو رجا کا لفظ استعمال کرنے میں یہ دوسری خرابی ہے کہ جس کام کو پروردگار نے مستحب نہیں بنایا ہم کہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ بدعت ہو جائے گا. یہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. دین میں وہ چیز داخل کر دینا جو دین میں داخل نہیں ہے. کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قبرستان میں آپ جاتے ہیں، قبر پر پانی ڈالنا، قبر پر پھول کی چادر چڑھانا، یہ مستحب ہے؟ نہیں مستحب تو نہیں. مگر کیا حرام ہے؟ نہیں حرام بھی نہیں. تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے اس لیے حرام ہے. نہیں بدعت تو نہیں ہے، حرام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ رسول کے زمانے میں نہ ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی قرآن کی آیت یا معصوم کی روایت نہیں ہے کہ جس کو حرام بنائے. تو بدعت نہیں ہے. یہ کام سارے صحیح. تو جتنے بھی اچھے کام ہیں اس کو رجاءً انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں کہ اگر پروردگار نے کوئی اجر رکھا ہے تو اجر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ مستحب عبادتیں زندہ اور مرنے والے دونوں کی طرف سے آپ رجاءً انجام دینا چاہیں
تو کوئی حرج نہیں. آپ جو مدرسے میں آ کے پڑھ رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے, اور اس کے لیے بھی بہت ساری روایتیں ہیں. استحباب سے بھی بڑھ کر اس کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہیں. اب جو آپ ثواب حاصل کر رہے ہیں, اس ثواب کو آپ اپنے زندہ اور مرنے والے سب کو دینا چاہیں کہ میں ان کو ثواب ہدیہ کرتا ہوں, تو کوئی حرج نہیں, ثواب دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. یہ تو ہو گئی وہ بات کہ جس میں آپ ایک کام کا ثواب بہت سارے لوگوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اگر فرض کریں کوئی آپ ایک کام کر رہے ہیں نماز پڑھنے کا, تو وہ نماز آپ مستحب اگر نماز ہے, وہ مستحب نماز اگر زندہ کی طرف سے پڑھنا چاہیں, اپنے والد کی طرف سے پڑھنا چاہیں, اپنی والدہ کی طرف سے پڑھنا چاہیں, تو اگرچہ وہ حیات ہیں, وہ زندہ ہیں, تب بھی ان کی طرف سے مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ رجان پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جتنی باتیں تھیں پہلے مثالیں دی, یہ تو پکا ثابت ہے کہ یہ مستحب عمل تو آپ زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حج, عمرہ, طواف اور ائمہ کی زیارت ہے, پیغمبر کی زیارت ہے. یہ ساری چیزیں تو بالکل ثابت ہے کہ آپ زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, مستحب ہیں, اس سے سب کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو ان کے بعد عمل انجام دیا جاتا ہے, مثلا طواف کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے, حج میں بھی طواف ہو, عمرے میں بھی طواف ہو, تو اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے. یہ اس کا مستحب ہونا ثابت ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں, زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. بل تجوز النیابۃ فی جمیع المستحبات رجال. یہ تو چند مثالیں تھیں, اب سارے مستحبات کی بات, چاہے وہ نمازیں ہوں, روزے ہوں, دعائیں ہوں, قرآن کی تلاوت ہو, سارے مستحبات اگر آپ رجا کی نیت سے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ کسی کی جانب سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے ماں باپ کی طرف سے, امام زمانہ کی طرف سے, دوسرے افراد کی طرف سے, ہر ایک کی طرف سے کیا جا سکتا. کما تجوز النیابۃ عن الاموات فی الواجبات والمستحبات. جس طرح سے کہ اگر مرنے والے کی طرف سے کریں تو پھر واجبات بھی انجام دیے جا سکتے ہیں ان کی طرف سے, مستحبات بھی انجام دیے جا سکتے ہیں. جو زندہ ہیں ان کی طرف سے فقط مستحبات, واجبات نہیں. لیکن جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے واجبات بھی اور مستحبات بھی, سب کچھ انجام دیا جا سکتا ہے اگر وہ مر چکے ہیں. وَيَجُوزُ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْعَمَلِ إِلَى الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ. اور جہاں تک ثواب ہدیہ کرنے کا تعلق ہے, ایک عمل آپ نے کیا, جیسے ہم نے مثال دی, آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئیں, یہ کوئی واجب کام نہیں تھا, لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی واجب کام بھی آپ کر رہے ہیں, ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, جیسے ابھی جماعت میں پڑھیں گے آپ, تو اگر واجب کام بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ان کی طرف سے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر وہ زندہ ہیں, تو ان کی طرف سے عصر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی, وہ تو آپ کو اپنی طرف سے پڑھنا پڑے گی. نماز کی نیت یہ ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں, وہ نہیں, یا ان کی طرف سے نہیں. آپ نیت یہ کریں گے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں, میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں. جب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس نماز کا ثواب, اگرچہ یہ واجب ہے, اس کا ثواب میرے والدین کو ہدیہ کر دیجیے. اب والدین وہ چاہے زندہ ہوں یا انتقال کر چکے ہوں, دونوں صورتوں میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو جتنے واجب اعمال ہیں اور اسی طرح سے مستحب عمل ہیں, اگر ثواب ہدیہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر سب کو آپ ہدیہ کر سکتے ہیں. اور اس میں فقط ایک فرد کی بھی قید نہیں ہے. اگر آپ حج کریں گے تو کسی ایک کی طرف سے, اگر آپ نماز پڑھیں گے تو کسی ایک مرنے والے کی طرف سے. حج تو زندہ و مردہ دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کسی کی نماز پڑھنا چاہتے تو کسی مرنے والے کی طرف سے نماز پڑھیں گے. اگر مرنے والے کی طرف سے نماز پڑھیں گے تو کسی ایک کی طرف سے پڑھیں گے, یا تو باپ کی نماز پڑھیں گے یا ماں کی نماز پڑھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیت کر لیں ظہر کی نماز میں کہ میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں کر سکتے. ایک کی طرف سے نماز پڑھی جاتی, ایک کی طرف سے واجب عمل انجام دیا جاتا. لیکن اگر آپ نے خود ظہر و عصر کی نماز پڑھی ہے, اس کے بعد ثواب ہدیہ کرنا چاہیں تو پھر ایک ضروری نہیں ہے, پھر آپ ایک کو بھی کر سکتے ہیں, 1 لاکھ کو بھی کر سکتے ہیں, کہ اس نماز کا ثواب
میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرے بہن بھائی اور باقی تمام مومنین مومنان کو میں ہدیہ کرتا ہوں. ثواب ہدیہ کرنے میں کوئی پابندی نہیں، تو پھر سب کو ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں. کما ورد فی بعض الروایات وہ کیا فعلہ عن بعض اذلہ اصحاب الائمہ علیہم السلام. جس طرح سے کہ یہ چیز روایت میں بھی آئی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اور نہ صرف روایت میں آئی ہے بلکہ ائمہ کے جلیل القدر صحابہ میں سے کچھ نے ایسا کیا بھی ہے کہ وہ جو عبادتیں انجام دیتے تھے اس کا ثواب پھر ہدیہ کر دیتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کسی اور کو ہدیہ کرنے کے بجائے ان ائمہ ہی کو ہدیہ کر دیتے تھے کہ میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. ایک سال بعد پڑھیں محمد والے. یہ کرنا بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. بِأَن يَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ان یؤتی ثواب عملہ لآخر حی او میت، کہ پروردگار سے طلب کریں نماز مکمل کرنے کے بعد، وہ عبادت یا عمل مکمل کرنے کے بعد، کہ خدا بندہ اس کا ثواب فلاں مرنے والے کو یا فلاں زندہ شخص کو عطا کیا جائے، دوسروں کو دیا جائے. چنانچہ یہ عمل ہوتا ہے جیسے ہم عام طور پر سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں پھر ثواب اس کا مرنے والے کو ہدیہ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں مرنے والے ہی کا تصور آتا ہے، جبکہ خود جو جملہ روایتوں میں سکھایا گیا ہے وہ زندہ و مردہ دونوں کے لیے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. زندہ کو بھی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ زندہ پر فاتحہ پڑھیں تو لوگ خود آپ پر چڑھائی کر دیں گے کہ جلدی مارنے کی فکر ہے آپ کو. خلاصہ یہ کہ ثواب ہدیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ فقط سورہ فاتحہ کی حد تک محدود نہیں ہے، آپ جو بھی عمل انجام دیں اس کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں. اب آ جائیے یہاں سے نماز اجارہ کی گفتگو شروع ہو رہی ہے. یجوز الاستجار للصلاۃ ولسائر العبادات عن الاموات. کہتے ہیں مرنے والوں کی طرف سے نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور باقی دوسری عبادتیں بھی انجام دی جا سکتی ہیں. دو باتیں تو ہم جانتے ہیں، بلکہ تین باتیں جانتے ہیں، کہ مرنے والے کی طرف سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی طرف سے روزے رکھے جاتے ہیں اجارے کے روزے، اس کی طرف سے حج کروایا جاتا ہے. یہ تین باتیں تو ہم جانتے ہیں. مگر مرنے والوں کی طرف سے یہ فقط تین عبادتیں نہیں ہیں، آپ جو بھی عبادت مرنے والے کی طرف سے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جیسے عام طور پر جہاں کہیں سمجھانے کا موقع ہوتا ہے وہاں ہم بتاتے ہیں. اب یہ بات یہاں آ گئی ہے تو آپ کے سامنے بھی ذرا سی تفصیل اس کی آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو اولاد ہے، قریبی چاہنے والے ہیں، وہ مرنے والے کی طرف سے کوئی کار خیر کرانا چاہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مرنے والے پر، مرنے والے کے وارثوں پر، مرنے والے کے جو وارث بننے والے ہیں ان پر مرنے والے کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں، مرنے والے کی کوئی ذمہ داری ادا کرنا وارثوں پر لازم ہے یا نہیں؟ معلوم ہے آپ کو کیا ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا؟ مرنے والے کی کوئی ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے وارث پر؟ نماز پڑھانی پڑتی ہے جی، قرضہ اتارنا پڑتا، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور بڑے بیٹے پہ قضا نمازیں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بڑے بیٹے کی بات ہوگی، سارے وارثوں کی بات نہیں ہوئی. اور خمس اور زکوٰۃ، ہاں غسل کفن دفن یہ تو فقط ورثہ پر نہیں سب پر واجب ہے. فقط ورثہ پر کیا واجب ہے؟ نمازیں پڑھانی چاہیے کہ نہیں؟ روزے
یہ ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر جو معاشرے میں رائج ہے وہ یہی ہے کہ مرنے والے کی نمازیں پڑھواتے ہیں لوگ، ان کی طرف سے روزے رکھواتے ہیں، ان کی طرف سے قرآن پڑھواتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی واجب نہیں ہے ورثہ پر. مرنے والے کی نمازیں پڑھوانا یہ ورثہ پر واجب نہیں ہے. بڑے بیٹے پر بھی جو واجب ہے وہ نمازیں واجب ہیں کہ جو جان بوجھ کے باپ نے چھوڑی ہیں، اور وہ بھی فقط باپ کی نمازیں. اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو کوئی واجب ہی نہیں. تو عام طور پر لوگوں کی زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ نمازیں پڑھاؤ، زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ روزے رکھواؤ، جبکہ یہ نماز روزے لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے. 6 چیزیں لازمی ہیں. وارث پر 6 چیزیں لازم ہیں مرنے والے کے لیے. سب سے پہلے تو اس کا قرضہ اگر ہے تو قرضہ اتارا جائے. اور یہ 6 چیزیں بھی زیادہ تر ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مالی واجبات سے، مال سے، پیسے سے. بہت سارے مقامات پر اسلام مال کو اہمیت نہیں دیتا، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ، لیکن کچھ مقامات پر مال کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. مثلا قرضہ ہے، یہ ادا کرنا پڑے گا. مرنے والے کے ذمے اگر رد مظالم تھے، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی یا کوئی اور ظلم کیا تھا تو وہ ادا کرنا پڑے گا. مرنے والے کا خمس ہے، مرنے والے کی زکوٰۃ ہے، مرنے والے کا فطرہ ہے، اور مرنے والے کی وصیت اگر کوئی وصیت ہو کر کے گیا. ان پر سب سے پہلے عمل کرانا یہ ورثہ کی ذمہ داری. ورثہ پر سب سے پہلے واجبات یہ ہیں، اور یہ واجبات ایسے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس کا تعلق مرنے والے سے ہو کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو مرنے والے کو عذاب دیا جائے گا، مرنے والا مشکل میں ہوگا. وہ مرنے والا مشکل میں نہیں ہوگا، یہ خود ورثہ مشکل میں ہوں گے. جیسے ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز تم پر واجب ہے، اسی طرح سے ورثہ سے کہا گیا ہے کہ خمس تم پر واجب ہے، زکوٰۃ تم پر واجب ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے مال سے نہیں کرنا، یہ جو کچھ بھی کرنا ہے سب مرنے والے کے مال سے کرنا. اگر مرنے والے کے پاس مال نہیں ہے تو ورثہ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر مرنے والے کے پاس مال تھا تو اس کے مال میں سے سب کچھ ادا کرنا، یہ ضروری ہے. ہاں اس کے بعد پھر نماز کروائیں، روزے کروائیں، جو کروانا چاہیں کروائیں، کوئی حرج نہیں. تو مرنے والے کی طرف سے ساری عبادتیں انجام دلوائی جا سکتی ہیں. جہاں نماز روزہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، یہ خمس و زکوٰۃ اور حج بھی انجام دیے جا سکتے ہیں. وَتَفْرَغُ ذِمَّتُهُمْ بِفِعْلِ الْأَجِيرِ. اور اجیر اگر کوئی مقرر کیا گیا ہے، اگر مجھے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، پیسے لیے میں نے اور مجھے نماز پڑھنی ہے. اب مجھے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے کہ مرنے والے کا ذمہ فارغ ہو جائے، یعنی مرنے والے کے ذمے جو نمازیں تھی وہ نمازیں ختم ہو جائیں، جو روزے تھے وہ روزے ختم ہو جائیں. من دون فرق بین الکون المستاجر وصیا او ولیا او وارثا او اجنبیا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو نمازیں پڑھوا رہا ہے، میں نماز پڑھنے والا ہوں، جو نماز پڑھوا رہا ہے یا جو روزے رکھوا رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرنے والے کا وارث ہے یا اس کا وصی ہے، اس کو وصیت کر کے گیا تھا مرنے والا، یا ولی ہے. ولی کا مطلب ہے عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اب اس کا سرپرست اس کا شوہر ہے، مثلا ولی ہے، یا نہیں کوئی اجنبی آدمی ہے. اگر نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو میرا کام ہے نماز پڑھنا. اس سے غرض نہیں ہے کہ نماز پڑھانے والا وہ اس کا شوہر ہے، اس کا ولی ہے، اس کا وصی ہے، اس کا وارث ہے، یا نہیں وہ کوئی اجنبی آدمی ہے. یعنی فرض کیجئے کہ اس کے دوست کا انتقال ہو گیا تھا، دوست کی نماز پڑھنے کے لیے اس نے مجھے پیسے دے دیے، تو وہ دوست نہ وارث ہے، نہ ولی ہے، نہ وصی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مگر اس کے باوجود اگر وہ پڑھانا چاہے کسی سے نمازیں یا روزے رکھوانا چاہے تو کوئی حرج نہیں. یہ اس لیے بھی بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ مسئلہ بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ باپ کی نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں، جب یہ مسئلہ بار بار بیان کیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط بیٹا ہی نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹیاں نماز نہیں پڑھ سکتی. تو باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ اگر بیٹی نے نماز پڑھ لی تو باپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی.
بیٹی نماز پڑھے پھر بھی ہو جائے گی، بیوی نماز پڑھے ہو جائے گی، جی ہاں ہو جائے گی۔ ماں باپ کی نماز کوئی اور تیسرا آدمی پڑھ لے ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی تعلق بنتا ہو مرنے والے سے، کوئی تعلق نہ بنتا ہو تب بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یعتبر فی الاجیر العقل وکذا الایمان والبلوغ علی الاحوال لزوما۔ اب آئیے ذرا اہم باتیں ہیں۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جتنی بھی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اس میں انسان عقل مند باشعور ہونا چاہیے۔ عقل مند کا مطلب باشعور ہونا چاہیے۔ پاگل کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہاں پر جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عاقل، تو یہ عربی والا عاقل ہے، اردو میں سے باشعور سمجھ لیں گے، باشعور ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی پاگل نماز پڑھے گا تو نہیں چلے گی، وہ تو بیکار ہو گئی۔ لیکن یہ دوسری شرط بڑی اہم ہے کہ آپ کسی مومن ہی کو اجیر بنا سکتے ہیں، غیر مومن کو اجیر نہیں بنا سکتے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگرچہ غیر مومن کی قرات بڑی زبردست ہوگی، یہ ویسے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ یہ جتنے وہابی حضرات ہیں ان کی قرات بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اس معاملے میں ہم پیچھے ہیں، یہ جو قرات کا میدان ہے اس میدان میں وہ ہم سے آتے ہیں۔ چنانچہ قرات بہت اچھی ہے، اور جب وہ پڑھتے بھی ہیں تو بڑا لطف آتا ہے سننے میں۔ تو چاہے اس کی قرات بہترین قسم کی قرات ہو، مگر اس کے باوجود اسے نماز نہیں پڑھا سکتے۔ مومن ہی سے نماز پڑھانی پڑے گی، غیر مومن سے نماز نہیں پڑھائی جا سکتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سنی مرنے والے کا بہت ہی گہرا دوست ہو اور اس کا بہت جی چاہ رہا ہو کہ میں مرنے والے کی نماز پڑھوں، تب بھی وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، مگر ادا نہیں ہوگی، نماز مانی نہیں جائے گی، تسلیم نہیں کیا جائے گا اس کی نماز۔ دیکھیں اب یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ چاہے آپ اتحاد کی کتنی ہی کوشش کر لیں، مگر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا، گنجائش نہیں ہے۔ چاہے کتنا ہی متحد ہونے کی کوشش کریں، آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ ہو نہیں پائے گا۔ جو خاص ترین اہم ترین عبادتیں ہیں اس میں بالکل منع کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح سے نہ ان سے نمازیں پڑھوا سکتے ہیں، نہ ان سے روزے رکھوا سکتے ہیں، نہ ان سے حج کروا سکتے ہیں، نہ دوسری ہوگا نہیں تھا۔ اور بظاہر 40 سال گزر گئے، اب تک تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہیں پر بھی اتحاد، بلکہ آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، آپس میں اختلاف اتنا پیدا ہو گیا، اس اتحاد کے چکر میں آپس میں اتنا اختلاف ہو گیا کہ وہ آپس میں لڑنے لگ گئے۔ ہمارے ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ یہاں یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں اور قابل قبول نہیں ہوگی، بیکار ہے۔ وہ جتنے روزے رکھتے ہیں، جتنے حج کرتے ہیں، جتنے عمرے کرتے ہیں، یہ بیکار ہے، قابل قبول نہیں ہے، فائدہ نہیں اس کا کوئی، کچھ بھی کر لیں گے۔ قابل قبول ہونے کے لیے امیر المومنین اور ان کی اولاد کی ولایت کی مہر لازمی ہے۔ سب بیکار ہے، ورنہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ اگر اجارے کی نماز کا معاملہ بھی ہے تو چاہے کوئی یہ کہے کہ بھائی شیعوں کی قرات اتنی اچھی نہیں ہوتی، میں سنیوں کو دیتا ہوں نماز پڑھنے، وہ دے، وہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اجیر بنانے میں ضروری ہے کہ اجیر شیعہ ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، غیر مومن قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، اب بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی والد کا انتقال ہو گیا ہے، بچے کا بڑا جی چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی نمازیں پڑھے، اگر وہ پڑھے تو باپ کی نمازیں ادا ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ یعنی بچہ اگر مکتب میں جاتا ہے تو 6 برس سے اس کو نماز سکھانا شروع کر دیتے ہیں، سال بھر میں آرام سے نماز سیکھ جاتا ہے۔ بچے کی عمر 7 برس 8 برس کا بچہ ہے، بہت اچھی اس کی قرات بھی ہو گئی ہے، اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اگر اپنے باپ کی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ تو ہو گئی اس کے اپنے بیٹے کی بات۔ اگر فرض کیجیے کوئی غریب آدمی ہے، وہ کہے کہ میں تو اجارے کی نماز پڑھ رہا ہوں مگر مجھے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا،
ابھی میرے 2-3 بچے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی قرات کرتے ہیں، ان کو بھی اجارے کی نمازیں دے دیں تو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ البتہ احتیاط لازم کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی نماز نہیں مانی جائے گی، بچوں کو اجیر نہیں بنایا جا سکتا ہے احتیاط لازم کے طور پر۔ لہذا نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ کی نمازیں احتیاط لازم کے طور پر قابل قبول نہیں۔ اب آئیے دیکھیے، اگر لڑکا 9 برس کا ہے قابل قبول نہیں ہوگی، نابالغ ہے وہ تو قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن لڑکی 9 برس کی ہے تو قابل قبول ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جو یہ کہا جاتا ہے، بہت بڑے شدید قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں مسلمانوں پر، بلکہ اسلام پر بھی، کہ عورتوں کے ساتھ اسلام زیادتی کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، بڑے شدید قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو مرتبہ، میں کیا کہتا ہوں، یہ علماء کی کہی ہوئی بات ہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جو مرتبہ سرسری اس طور طریقے سے دیکھا جائے، گہرائی میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، سرسری انداز سے بھی اگر دیکھا جائے تو خالق نے جو مرتبہ عورتوں کو عطا کیا ہے وہ مردوں کو عطا نہیں کیا۔ اس لیے کہ جب آپ نمازیں پڑھتے ہیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، اگر بالغ نہیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا اجر نہیں ہے۔ بالغ ہوں گے پھر آپ کا رجسٹر کھلے گا، پھر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیٹا لکھا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ جتنا بھی آپ نابالغیت کے زمانے میں کرتے رہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد پھر وہ اکاؤنٹ شروع ہوتا ہے کہ ہاں اب تمہارے نام اعمال میں یہ ساری چیزیں، اتنی نمازیں، اتنے روزے، فنا فنا فنا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی انسان کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ نابالغ ہونے میں تو اجازت ہی نہیں ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا خدا کی بارگاہ میں۔ کھڑا ہوگا بھی تو تمرین کہلائے گی، وہ ثواب نہیں کہلائے گا، تمرین کہلائے گی۔ تو جہاں بالغ ہوتا ہے پھر اجازت ملتی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہو۔ اب دیکھیے کیا پروردگار نے کیا ہے کہ آپ کو بعد میں حاضر ہونے کی اجازت دی ہے، عورتوں کو پہلے حاضر ہونے کی اجازت دی ہے کہ عورتیں اللہ کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو سکتی ہیں، ان کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے، آپ بعد میں حاضر، آپ کو یہ مرتبہ نہیں۔ آپ جب 15 سال کے ہوں گے تب یہ مقام عطا ہو۔ تو وہ خالق کہ جو عورتوں کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کر رہا ہے، ایک اعتبار سے تو مرد پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے۔ یعنی 6 سال تک جو نمازیں پڑھے گی عورت، 6 سال تک جو روزے رکھیں گے، سب کا سب اس کے نامہ اعمال میں ہوگی۔ یعنی اس کا نامہ اعمال 6 سال میں جتنا بھر گیا، جتنا فل ہو گیا۔ ابھی ہم آئے ہیں، ہمارا تو پہلا صفحہ کھلا ہے، ہمارا پہلا صفحہ کھلا ہوگا، ان کا پورا نامہ اعمال بھر گیا ہوگا 6 سال میں، کار خیر کرتے کرتے۔ تو یہ پروردگار نے مرتبہ اور مقام اس اعتبار سے خواتین کو زیادہ عطا کیا ہے۔ اب یہ آگے کی بات ہے کہ مرد اس سے آگے بڑھنا چاہیں تو راستے موجود ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے زیادہ زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں، عاقل ہونا چاہیے جس کو اجارے پر نماز دی جائے، بالغ ہونا چاہیے احتیاط لازم کے طور پر، اور مومن ہونا چاہیے۔ شیعہ ہونا چاہیے، غیر شیعہ سے نمازیں نہیں پڑھوائی جا سکتی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد